السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم ڈالر پر بات کریں گے، کیونکہ اتار چڑھاؤ ڈالر جو ہے کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے۔ 160 سے جو ہے 185 کراس کرتا نظر آیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ کراچی کے سینئر بزنس رپورٹر موجود ہیں اشرف خان۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ جو ڈالر جو ہے یہ کیسے اوپر گیا اور اب ایک دم نیچے 5 روپے آیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اشرف خان یہ بتائیں کہ یہ ڈالر ایک دم اوپر جا رہا تھا، لوگ کافی پریشان ہو گئے، مہنگائی بڑھتی نظر آ رہی تھی، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک دم نیچے آئے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی سمر بھائی، اگر دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات کہ ایک مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ غیر یقینی سیاسی صورتحال تھی، اس کے بعد تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اس کے بعد عمران خان وزیر اعظم نے بہت سارے اقدامات کیے جس کو سپریم کورٹ نے اس کو چینج آؤٹ کر دیا، لیکن اس دوران دیکھیں تو آپ کو بھاری ادائیگی کرنی پڑی ہے، اور تقریباً 2 ماہ میں بات کی جائے تو 6 ارب ڈالر کی آپ کو بیرونی قرض کی ادائیگی ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر 17.5 ارب ڈالر سے گر کر 11.5 ارب ڈالر پہ رہ گئے، اس کا دباؤ آیا۔ ساتھ میں جب یہ صورتحال آئی تحریک عدم اعتماد کی، اس کے بعد جو صورتحال خراب ہوئی تو ورلڈ بینک نے بھی کہہ دیا اب جو نئی حکومت آئے گی اس کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی پیچھے ہٹ گیا۔ تقریباً جو اگلے 4 سے 5 ماہ میں دیکھا جا رہا تھا، جو ڈیٹا کہتا ہے تقریباً 10 سے 12 ارب ڈالر آنے تھے، وہ رک گئے۔ اب جو صورتحال ہے تبدیل ہو رہی ہے۔ اسی دوران جو ڈالر جو تیزی سے تقریباً ہم دیکھیں ایک مہینے میں 11 روپے مہنگا ہوا ہے، اور 188 روپے 18 پیسے پہ کل کلوز ہوا تھا، اور 190 روپے تک چلا گیا تھا۔ اب آج جب مارکیٹ کھلی ہے تو سب سینیریو چینج تھا۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہوئی ہے کہ یہاں پہ سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ کیا ہے تحریک عدم اعتماد پہ، اور سب کچھ بحال کر دیا، اور کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو اسمبلی میں پیش ہوگی، اور جو ہوگا جو وزیر اعظم جو ہوگا اس کے بعد وہ سلیکٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیکنڈ چیز یہ ہوئی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ کل جو ہے شرح سود میں 2.5% کا اضافہ کیا ہے، اور جو 12.25% کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 اہم پوائنٹس کیے ہیں اور روپے کی قدر میں استحکام لانے کے لیے، جس میں پہلا ہے کہ ایکسپورٹ ری فائننسنگ اسکیم تھی 3% پہ، اس کو 2.5% سے بڑھا کے جو ہے وہ 5.5% کر دیا۔ شرح سود بھی 2.5% بڑھا کے 12.25% کر دیا۔ اور سب سے امپورٹنٹ غیر ضروری جو درآمدات تھیں، جیسے کہ مہنگی گاڑیاں آ رہی تھیں اور بہت ساری مہنگی اشیاء، جیسے کہ جانوروں کا کھانے پینے کا امپورٹڈ مہنگا جو فوڈ آ رہا تھا، اس پہ 100% مارجن، یعنی کہ اگر آپ امپورٹ کریں 1 لاکھ ڈالر کی، پورا 1 لاکھ ڈالر آپ کو جمع کرانا ہوگا۔ پہلے آپ بینک سے آپ 50% لے رہے تھے، تو اس کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی۔ تو آج دیکھا یہ ہے کہ ایک دن میں ڈالر اگر کاروبار کے دوران دیکھیں تو 88 کی لیول بھی توڑا اس نے، 87 کا بھی توڑا، 86 کا بھی توڑا، 85 کا بھی توڑا۔ اس وقت جو اب تک اپڈیٹ ہے کہ تقریباً 184 روپے 60 پیسے پہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ اب کلوزنگ آنی ہے اسٹیٹ بینک کی، لیکن دیکھیں تو 3.5 روپے سے زائد جو ایک دن میں ڈالر تاریخ میں پہلی بار گرا ہے۔ اوپر تیزی سے تو جاتا ہے، جیسے میں نے بتایا ایک مہینے میں 11 روپے مہنگا ہوا، لیکن ایک دن میں 3.5 روپے آج تک نہیں گرا ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید جیسے ہمارے ملک میں جمہوریت مستحکم دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، ہو بھی رہی ہے، تو ڈالر نیچے آئے گا یا بڑھے گا؟ دیکھیں ابھی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تحریک اعتماد آتی ہے، اسمبلی میں پیش ہوتی ہے، تو اگر شہباز شریف جیسے کہ بتایا جا رہا ہے، دعویٰ کر رہے ہیں کہ 177 ووٹ ملیں گے ان کو، وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، تو IMF یقیناً جو ہے ان کے ساتھ بہت سکون سے آ کے، کیونکہ نئی گورنمنٹ ہوگی 1.5 سال کے لیے ہوگی، تو آ کے ان سے بات چیت کرے گا۔ اس کے ساتھ دوسرے ڈورز جو بند ہو گئے تھے، ورلڈ بینک کے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے، سب آ جائیں گے، اور تقریباً 10 سے 12 ارب ڈالر آپ کو یہ بھی مل جائیں گے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات کہ 30 جون 2022 تک پاکستان کو تقریباً مزید جو ہے 10 ارب ڈالر بیرونی قرض کی مد میں جو ادا کرنے ہیں وہ واپس کرنے ہیں۔ ابھی بھاری ادائیگی آپ کے سامنے ہے کہ تقریباً 2 سے 3 ماہ میں ہم نے 6 ارب ڈالر ادا کر دیے ہیں، مزید جو ہے 10 سے 12 ارب ڈالر ادا کر لیں۔ اب وہاں سے آپ کے جو پیسے آئیں گے وہ بھی امپورٹنٹ بات ہے۔ ساتھ میں پاکستان جو ایکسپورٹ کر رہا ہے ماہانہ تقریباً 2 ارب 72 کروڑ ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ ریمیٹنسز آ رہی ہیں آپ کی 2.5 سے 2.25 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں۔ تو ابھی اس وقت پاکستان کو جو موجودہ حالات میں بچانے والے ہیں، جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، جو قیمتی زر مبادلہ بھیج رہے ہیں ماہانہ، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ساتھ میں پاکستان کے صنعت کار جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو تقریباً آپ کے 5 سے 5.5 ارب ڈالر آپ کا ان دونوں چیزوں سے آ رہا ہے۔ لیکن آپ کی جو امپورٹ ہے وہ آپ کے لیے کنسرن ہے، کیونکہ امپورٹ آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں، غیر ضروری امپورٹ، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے۔ پہلے جو چیز منگاتے تھے، اگزامپل دیتا ہوں سمر بھائی، یہ موبائل آپ منگاتے تھے، یہ 10,000 ڈالر کا موبائل تھا۔ اب یہ 10,000 ڈالر کا ہم 3 سال PTI کے دور حکومت کی بات کریں، جب یہ آئے تو 2018 اگست کو جب یہ آئے تھے تو 10,000 ڈالر کا، یعنی کہ یہ 12 لاکھ روپے کا یہ چیز آ رہی 10,000 ڈالر۔ اب وہی 10,000 ڈالر ابھی آپ کو آ رہے ہیں کتنے، 18,90,000 روپے کے، تو 6.5 لاکھ روپے بڑھ گئے۔ تو اس کی وہ چیز وہی ہے،
تو آپ کو اتنے زیادہ پیسے دے رہے ہیں تو مہنگائی کی شکل میں عوام یعنی قوت خرید کم ہو گئی ہے. اب آپ جو آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ کنسرن کیا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہوگا, کیونکہ آپ کی اکانومی کو چلانے کے لیے پیسے چاہیے. اب آپ نے اس حکومت نے جو بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں, جس نے بجلی کی قیمت کم کی تھی, آپ کے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے پیٹرول اور ڈیزل کی کم کی تھی, تو ایک مہینے میں حکومت پاکستان یعنی FBR نے ان کو جو ہے 65 ارب روپے ان کو ادا کیے ہیں. اب وہ 65 ارب روپے بھی وہ نکل گئے کیونکہ سبسڈی کی مد میں ریفائنری کو دیے ہیں. 3 مہینے اور آگے رہتے ہیں, 60-65 ارب دیں تو 300 ارب روپے دینے پڑیں گے, تو یہ بہت دھچکا ہوگا. تو جو ماہرین کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ واپس ہوگا. تو اب خطرہ یہ ہے کہ سب سے بڑا انفلیشن جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس پہ شوق کیا لگے گا کہ آپ کو جو پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی, اور تقریباً کہہ رہے ہیں تقریباً 30 سے 40 روپے بڑھانی پڑے گی, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ $100 سے ابھی بھی اوپر ہے. وہ امپیکٹ اگر ہم دیکھیں تو ہم اس سے بھی سستا بیچ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی, کیونکہ آپ کی سب کچھ 30 سے 40 روپے پیٹرول بڑھانے کی بات کر رہے ہیں آپ, تو خوف دلا رہے ہیں ہمیں بھی. تو یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم ڈالر کو کنٹرول کر پائیں گے یا ڈالر مزید بڑھے گا یا نیچے آئے گا؟ دیکھیں وہی آپ کو پھر وہی بات کہ اگر ہمیں باہر سے پیسے آتے ہیں IMF سے, ورلڈ بینک سے, ایشیا ڈیولپمنٹ بینک سے, تو وہ آپ کو بہت ضرورت ہے وہ ہر صورت, کیونکہ آپ کے مجموعی بیرونی قرضے جو ہیں $130 ارب ہیں. اور سمر بھائی 1 روپیہ اگر ڈالر بڑھتا ہے نا تو ایک دن میں 130 ارب روپے بڑھ رہے تھے. اور PTI کے دور حکومت آپ سن کے حیران ہوں گے کہ 3.5 سال میں آپ دیکھیں تو انہوں نے 65 روپے ڈالر یعنی 52% ڈالر مہنگا کر دیا ہے. یعنی کہ آپ 3.5 سال پیچھے جائیں, اور یہ بات اب ریجنل ممالک سے ملائیں. اب انڈیا میں دیکھیں, آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں, کہیں بھی اتنا نہیں بڑھا ہے. اس وقت ہم سے زیادہ اسٹرانگ افغانستان ہے. افغانی کرنسی جو ہے آپ 2 روپے دیں گے پاکستانی جو افغانی کرنسی ملے. افغانستان میں کیا ہے, ایک سوال ہے میرا ایز اے بزنس رپورٹر. دوسری آپ بات کریں کہ انڈیا کی, تو 70, 72, 74 روپے کا ہے, آپ کا 190 روپے پہ ڈالر پہنچا ہوا ہے. دوسرے ممالک کو دیکھیں آپ, وہاں پہ اتنی بڑی موو کہیں نہیں ہوئی ہے. اور اس کنسرن پہ آپ دیکھیں کہ آپ کہیں کہ حالات خراب ہیں, حالات خراب کرنے پہ کس کا ہاتھ ہے؟ آپ کی پالیسی کا ہوتا ہے. یہ پالیسی کو درست کرنے کے یہاں پہ جو لوگ ہیں نا آپ کی, تو آپ کی خط غربت جو ہے, مطلب غریب عوام بہت زیادہ اس کی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. یومیہ اجرت آپ دیکھیں کیا ہے ہمارے یہاں, 130 ارب ڈالر قرضہ. آپ ظاہر ہے آپ کے پاس اعداد و شمار بھی ہوں گے. عمران خان کے دور حکومت سے پہلے جو دور حکومت تھا اس میں ڈالر کتنا تھا, اور اب جو عمران خان کے دور حکومت میں ڈالر کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں نواز شریف کی جو گورنمنٹ جب جا رہی تھی تو آخر میں انہوں نے جو آخری ادائیگی کی تھی اس پہ ان کا ٹوٹل جو پاکستان کا بیرونی قرضے جو ٹوٹل تھے $97 بلین تھے, ٹھیک ہے. اور اس وقت جو انٹرم گورنمنٹ آئی تو 104, 105 روپے کا ڈالر تھا جب نواز شریف کی گورنمنٹ گئی. پھر انٹرم گورنمنٹ آئی 3 میں 90 ڈیز کے لیے, انہوں نے آ کے اس کو ڈالر کو تیزی سے لے کے گئے 105 سے 124 روپے پہ لے کے گئے. انہوں نے بھی پھر قرضہ لیا کیونکہ پیسے چاہیے تھے. پھر عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو 97 ارب ڈالر جو بیرونی قرضے تھے وہ چلے گئے 130 ارب ڈالر, یعنی کہ 33 ارب ڈالر کا انہوں نے قرضہ لیا 3.5 سال میں. اب 33 ارب ڈالر جو ہے آپ کا ٹوٹل قرضے کا کتنا ہو گیا, آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ 97 میں تقریباً 33% امپیکٹ آیا. 33% کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے, کوئی 124 روپے ڈالر پہ جب یہ انہوں نے اقتدار, اب 190 پہ پہنچے تو کافی ڈالر بڑھا. اس کا مقصد عمران خان بھی مہنگائی یا قرضہ نہیں, جیسا دعویٰ کرتا تھا کہ میں نے قرضہ نہیں لینا, تو یہ بھی قرضہ تو لیا نا اس نے بھی. نہیں, انہوں نے بہت زیادہ قرضہ لیا, یہ نو ڈاؤٹ کہ یہ کہنا کہ انہوں نے قرضے نہیں لیے یہ غلط ہوگا. انہوں نے بہت زیادہ پیسے, اگر یہ آتے ہی انہوں نے جو اسلامک ان کے جو دوست تھے UAE سے, سعودی عرب سے, قطر سے 3 ارب 9 ارب ڈالر یہ لیے. پھر IMF کے پاس گئے, پھر سعودی عرب کے پاس گئے, پھر واپس سعودی عرب کے پاس گئے, پھر UAE کے پاس گئے. اب یہ کیونکہ آپ جو پیسے لیتے ہیں وہ اس کے الگ آپ کو سود دینا پڑتا ہے, کوئی آپ کو فری میں پیسے نہیں دیتا ہے. 3%, 4% انویسٹمنٹ آپ دیکھیں US میں کیا ہے انٹرسٹ ریٹ. آپ بھی US میں گئے تھے تو آپ اگر پیسے لیتے ہیں بینک سے, یا بینک کو آپ پیسے دیتے ہیں, $1 لاکھ اگر آپ بینک کو دیتے ہیں تو آپ 1% دیتا ہے وہ آپ کو. آپ یہاں 4% دے رہے ہیں, تو کون نہیں لگائے گا. وہ آپ کو لا کے دے رہے ہیں, اوپر سے شرائط اتنی سخت ہوتی ہیں کہ ہم غریب آدمی مر گیا. اب آپ دیکھیں نا, انہوں نے بجلی کی قیمت 3.5 سال میں آپ ریکارڈ ہے آپ, کیونکہ ہم لوگ انرجی بھی دیکھتے ہیں, ہم گیس کا بھی دیکھتے ہیں, ہم سب دیکھتے ہیں کہ جو ریکارڈ کام ہوئے ہیں مطلب اس 3.5 سال میں ہوئے ہیں. بجلی اتنی مہنگی کبھی نہیں تھی جو اس سالوں میں ہوئی. انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ بجلی کس چیز سے آپ بنائیں, کس چیز سے کاسٹ کم ہوگی. انہوں نے فن سوال سے بجلی بنائی. اور سمر بھائی یہ کاسٹ غریب آدمی یعنی کہ جس کا 2,000 کا بل آتا تو 4,000 روپے کا بل آیا.
وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو پانی سے بجلی نہیں بنائی، جو ہم ڈیم سے ان سب سے آپ گئے، آپ نے کہا چلو بھائی فٹافٹ کیا کرو LNG، LNG بھی آپ کی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، وہ بھی مہنگی ہے آپ کی، فرنیس آئل بھی مہنگا آپ کا، تو ایوریج کاسٹ جو ہے آپ کی بڑھ گئی۔ پیٹرول کے ساتھ جو آپ کی بات چیت سے اندازہ ہو رہا ہے، پیٹرول کے ساتھ اب بجلی بھی بڑھے گی اور گیس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی۔ دیکھیں ڈالر مہنگا ہوتا ہے، عالمی مارکیٹ میں ہر چیز بلند سطح پہ ہے۔ ابھی تو آپ کو میں اور کیا چیزیں بتاؤں کہ دل میں بہت سارے راز ہیں کہ آپ لے کے بیٹھے رہے ہیں۔ ابھی تو گندم آپ ہل جائیں گے کہ ہم لوگوں نے ابھی گندم کا ریٹ دیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، 1 کلو گندم ابھی سمر بھائی 90 روپے کلو کی ہو گئی ہے، جو بازار میں ابھی پتہ ہے کتنے کی ہے، 50-52 روپے کی۔ تو انٹرنیشنل سے کمپیئر آپ کو پتہ ہے فوراً سے وہ کیا کہیں گے۔ تو ابھی گندم جو ہے، ابھی تو ہمیں ہارویسٹنگ ہو رہی ہے، فصل آ رہی ہے، اگلے 4-5 مہینے بعد آپ گندم بھی دیکھیں گے کہ 80-90 روپے کی ہو جائے گی، اور آٹا 100 روپے کا بھی نہیں ملے گا۔ بہت خوفناک صورتحال بتا رہے ہیں اشرف بھائی، ان کی باتیں سن کے تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا پریشانی صورتحال نظر آ رہی ہے، لیکن اشرف بھائی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر مستحکم جمہوریت ہوگی تو یقیناً چیزیں کنٹرول ہوگی، اگر بیرونی ممالک سے قرضہ نہیں لیں گے تو ڈالر کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ان کا قرضہ جتنا جلد ہم ادائیگی کریں گے تو ڈالر کنٹرول ہو سکتا ہے، ادروائز مہنگائی بڑھتی جائے گی۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، مزید بھی انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔